وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہل ربانہ کے ساتھ سیکنڈ ربانہ جو کہ ہماری سیم سورہ کی اگلی آیت میں دوسری دفعہ ربانہ آیا، اس کا کمپلیٹ ہم صرف اور نحو، صرفی نحوی تجزیہ کریں گے، یعنی کہ مارفولوجیکل اور سینٹیکس کے لحاظ سے گرامیٹیکل انالائز کریں گے۔ تو عربک ٹیکسٹ ہمارے پاس یہ جو ربانہ ہم نے یوز کرنا ہے وہ شروع میں ہی آ گیا، تو بجائے اس کے کہ میں یہ ساری آیت پڑھ کے یہاں پہ آپ کو کروں، اس کو ہم ڈائریکٹلی انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل انالیسس کا ٹیبل ہے، یہاں پہ ورڈ ہوگا، یہاں اس کی روٹ ہوگی، یہ مارفولوجی اس کی ہوگی صرف، یہ سینٹیکس کا اس کا نحو کا رول ہوگا، یہاں اس کے میننگ ہوں گے انگلش میں، اردو کے میننگ میں خود بتاؤں گا۔ فرسٹ ورڈ ہمارے پاس اس آیت کا ہے سورہ بقرہ آیت 1-8، ربانہ۔ ربا ایک اسم ہے، نحنو ضمیر ہے، وی اسم پلس ضمیر، مارفولوجیکلی صرف کے لحاظ سے یہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے، اور نحو کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس ہے منادی مضاف، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی پکارا جا رہا ہے اوور لارڈ، ہمارے رب۔ واو حرف عطف ہے، اور یہ اس کا صرف نحو دونوں میں اس کا نام اور رول، مطلب نام ایز اے اس کو حرف عطف اور رول بھی حرف عطف، کنجنکشن ہے، میننگ اس کا اینڈ اور۔ جعلنا روٹ ہے اس کی جعل ہے، تو یہاں پہ آپ امر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے ربانہ کے انالیس میں ہی بتایا تھا کہ بندہ جب اللہ کو کہے گا تو وہ درخواست ہوگی، دعا ہوگی، لیکن چونکہ گرامیٹیکلی اس کو امر کہتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم فعل امر کہتے ہیں، ورنہ مخلوق خالق کو کیا امر کرے گی۔ تو امر کیا جا رہا ہے جعلنا، ہمیں کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ مفعول بھی جو ہے، یہ نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، ہمیں کر دو یعنی ہمیں بنا دو، میک اس۔ آپ یہ والا ورڈ دیکھیں، عربی سیکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا ہے نا وہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ عربی نہیں سیکھے ہوئے تو کیا پتہ آپ اس کو مسلمین پڑھ جائیں، کیا پڑھ جائیں، لیکن چونکہ یہ بات ڈول کی ہو رہی تھی، آیت 1-7 میں 2 سبجیکٹ تھے، ابراہیم اور اسماعیل، تو اس لیے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ میم کے نیچے زیر نہیں آئی بلکہ زبر آئی ہے، تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ ڈول عربی واحد زبان ہے جس میں ڈول کا صیغہ ہے، ورنہ اردو انگلش کوئی زبان لے لے سنگل پلورل، اس میں بیچ میں مثنیٰ ہوتا ہے عربی میں۔ تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مسلمین، مسلمین نہیں ہے، مسلم ایک واحد اسم ہے، اس کی جمع مسلمون بھی ہو سکتی ہے، مسلمین بھی ہو سکتی ہے اس کے اعراب کے مطابق اور رول کے مطابق، لیکن یہاں پہ مسلمین ہے۔ تو یہ ہے بیوٹی سیکھنے کی کہ ڈول کا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے اللہ کو فعل امر میں کہا ہے کہ ہمیں بنا دو مسلمین، اس میں فاعل مثنیٰ، مفعول بسان منصوب، ٹو مسلمس، ٹھیک ہے۔ تو ورڈ جو سلیمہ ہے یہ ہے سرنڈر۔ تو ویسے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، تو چونکہ ہم پاکستانی جو ہے وہ پیدائشی مسلمان ہیں، قرآن مجید اس کے احکامات، یہ دین ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، تو اس کو شروع میں جب پھیلانے کی اور اس کو پہلی دفعہ عرب کے معاشرے میں انٹروڈیوس کرنے کی جو مشقت تھی، جو تکالیف تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اٹھائیں، ان کی قدر نہیں ہے ہمیں، تو سرنڈر ہوتا ہے۔ تو ہم کو خود مسلمان کہتے ہیں، لیکن دیکھ لیں ہمارے کرتوت، تو اس لیے ہم یہ عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھے تو پھر انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کریں۔ تو گرامیٹیکلی بھائی اس کا یہ اسم فاعل ہے اور مثنیٰ ہے، اور یہ مفعول بھی شان منصوب ہے، یعنی ہمیں بنا دو ٹو مسلمس، دو ایسے بندے کہ جو تمہارے تابع ہوں پوری طرح، ریئل۔ لک، لکا ہے یہاں پہ لیکن لک کہہ سکتے ہیں۔ اب لی جو حرف جر ہے پارٹ 1 میں پڑھا دیا گیا، کا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے، تو لی حرف جر، کا اٹیچ ضمیر ایز اے مجرور، اور متعلق بالفعل، نحو میں اس کا رول جائے گا یہ متعلق بالفعل فار یو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہمیں مسلمین کر دو، سرنڈر کرا دو ہمیں پوری طرح دل سے، تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ واو عطف، بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، من حرف جر، فرام رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس طرح کے ورڈ جو تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں ان کا انالائز کریں گے، تھوڑا جلدی چلیں گے تاکہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو۔ دیکھیں روٹ ورڈ ہے ضرر، تو یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ 2 دفعہ آ رہا ہے را، تو ذریاتین، تو ذریات یہاں پہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، تو اس کو آپ مارفولوجیکلی کہیں گے اسم پلس ضمیر، اور اس کو اس میں نحو و سینٹیکس میں کہیں گے اس میں مجرور۔ اور آف اسپرنگ یعنی ہماری آنے والی نسلیں۔ آپ کو پتہ ہے ذریات کا ورڈ ایک اور جگہ آیا ہے جہاں کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، تو ان کی ذریات، تو دیکھیں آف اسپرنگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آئے نہیں ہوتے، تو اس طریقے سے اگر آپ عربی خود سیکھیں گے نا تو یہ جتنے بھی فرقے بن گئے ہیں اور قرآن مجید کی 1 کی 50 میننگز کو لے کے یہ جو نئے نئے انگریز اٹھتے ہیں نا، اور یہ لیٹسٹ سائنس کو لے کے، تو ہماری اتنی سمپل دین کو کیا سے کیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خود اس کو ٹرانسلیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آف اسپرنگ کو ذریات کہتے ہیں، جمع ہے۔ اب یہ دیکھیں پھر آگے ایک مضاف اسم تو امتان اسم ہے اور مفعول بھی منصوب ہے، نیشن، کہتے ہیں نیشن کو۔ مسلمہ سلیم وہی ورڈ ہے، اسی سے مسلمان بنا، اسی سے مسلماتن بنا، تو وہ آپ کو لیول 1 2 میں یہ چیزیں سکھا دی گئی ہیں کہ ایک لفظ سے آپ کیسے اس کا فعل، فاعل، مفعول، اسم اعلیٰ، اسم مکان، اسم زمان اور کیا کچھ بنا سکتے ہیں، تو یہ اسم فاعل ہے، یہ میرے خیال میں نے آپ کو لیول 2 میں سکھایا ہے۔ تو مسلم سے اسم فاعل مسلماتن، تو یہ صفت ہے سبمٹنگ، وہی سرنڈر، اپنی جو آپ کی ایک فیک ایگو ہے اس کو سرنڈر کرنے کا نام مسلمان ہے۔ لگ پھر آ گیا جار مجرور، اب یہ اسی صفت کے ساتھ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے۔ واو یہ بہت دفعہ آ گیا ان 2 آیات میں، عطف ہے، کنجنکشن میننگ، اور یہ لفظ دیکھیں ارینا، اب یہ پھر امر آ گیا، لیکن دیکھیں اس کی جو بیسک تھی رائے، تو یہ جو یا ہے نا یہ اس کا ناقص ورڈ ہے، تو سب سے مشکل جو عربی کی گردان ہوتی ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے کہ جب فرسٹ ورڈ اس کا ناقص ہو، دوسرا جیسے یہاں پہ فرسٹ ورڈ اس کا ویک ہو، جیسے اس میں دیکھیں الف بھی ویک ہے، یا بھی ویک ہے، تو 2 ویک ورڈ والے کی گردان مشکل ہوتی ہے، تو یہ سارا میں نے لیول 2 میں سکھایا ہے، آپ وہ والی پلے لسٹ دیکھیں۔ اری ایک امر ہے، نہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، تو دیکھیں اری فعل امر نہ دکھاؤ، کہ ہمیں دکھاؤ، فعل امر پلس مفعول بھی، نہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے۔ شو اس ہمیں دکھاؤ، اب یہ نسا کا یہ اس کا روٹ ہے، اس کی آگے سے جو جمع ہے وہ ہے جمع مقصود مناسک، نسا کا مناسک، پھر نہ اٹیچ ضمیر ہے، ٹھیک، تو یہ جمع ہے اور مفعول بھی ہے اس کے ساتھ نہ، رائٹس، یہ آپ کو رسمیں کہہ لیں کہ یہ جو آج کل لوگ دین سے بیزار ہو کے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دین صاحب کا جو انسان کا ارتقاء ہو رہا تھا تو ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اڈاپٹ کی سابقہ ادیان سے، تو دیکھیں یہاں پہ ایک پراپر کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری رائٹس ہیں جو ہم نے اپنی قوم کو آگے سکھانی ہے، اپنے آف اسپرنگ کو، وہ ہمیں دکھا دی جائیں۔ پھر اس کے بعد پھر آ گیا ورڈ، اب دیکھیں یہ بھی ایک ویک ہے، واو، اللہ واو یا جو ہے یہ ویک ہوتے ہیں، تو یہ بیچ میں آیا ہے، تو تواب یہ اس کی روٹ ہے، تو اس کا جب ہوگا امر، تو آپ میرے لیول 2 کی کلاسز دیکھیں تو کیسے واو غائب ہوا اور امر بنا تب، تو ہم واحد مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ تب یہ فعل امر ہے، دونوں جگہ اس کا صرف اور نحو میں یہی فعل امر ہی لکھیں گے۔ میننگ آئے گا ایکسیپٹ ریپینٹنس، یعنی کہ ریپینٹ آپ کرتے ہیں، ری کا مطلب پتہ ہے نا کہ آپ کسی چیز کا دوبارہ سے ارادہ کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ ہمیں گائیڈ کریں، دکھا دیں، تو ہماری یہ ریپینٹنس جو ہے یہ آپ ایکسیپٹ کریں، اس کا فعل امر ہے تب۔ الا جو ہے پھر سے ایک پرپوزیشن ہے اور نہ اس کا اٹیچ ضمیر ہے، تو جار مجرور، یہ آپ کے سامنے اسٹرکچر آ گیا، یہ متعلق بالفعل ہے نحو کے طور پہ۔ اپون اس، ٹھیک ہے،
انا حرف توکید و نصب، یہ انا اخوات میں پڑھایا جا چکا ہے، یہ حرف توکید ہے، امفسائز کے لیے لایا گیا ہے۔ کا جو ہے چونکہ جب انا یا کانا یا لکنہ لعلہ ان حرف توکید یا نصب یا حرف کا اس میں آئے گا نا تو اس کا اسم بھی آئے گا، اس کی خبر بھی آئے گی۔ تو انا حرف، کا اس کا اسم انا یو، اس کے بعد انت، جیسے آیت 1 to 7 میں الگ سے ایک منفصل ضمیر لگائی تھی ڈیٹیچ، ٹھیک ہے، پروناؤنس آف سپریشن انت، یہ مزید امفسائز کے لیے، ٹھیک ہے، ضمیر فصل یو۔ اب یہ ورڈ دیکھیں، پھر وہی ورڈ ہے تواب جو اس سے پہلے یہاں پہ گزرا، تو جب اس سے امر بنا تو دیکھیں تو، اور اس کا جب یہ والا مبالغہ کا صیغہ بنا تو تواب، جیسے وہاب۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں ان میں مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صرف ذاتی بھی ہے اور اس کی یاد بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی علیم ہیں، ہم بھی وہ ہیں، لیکن اللہ کی ہر صرف ذاتی ہے اور مبالغہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ روٹ ہے، یہ ورڈ بنا ہے تواب، یہ خبرو انا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرا لیول 2 دیکھیں، ایک دفعہ زندگی میں آپ لیول 1 2 دیکھ لیں، اپنے دوستوں بچوں کو رشتہ داروں کو دکھا دیں تو انشاءاللہ آپ کو لائف ٹائم وہی ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں اب یہ ایکسیپٹر آف ریپینٹنس کے طور پہ آیا ہے، جیسے تو کہا تھا نا کہ ایکسیپٹ آور ریپینٹنس، تو اب یہاں پہ ایکسیپٹر آف ریپینٹنس جو ہے وہ تواب ہے۔ رحیم صفت مشبہ رحیمہ سے ہے، ورڈ روٹ رحیمہ، اور فعیل کے وزن پہ جیسے اس کے لیول 2 میں اس کا وزن بتایا تھا، یہ ڈسکرپٹیو ہے، یعنی کہ نعت ہے، موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے۔ تو کلاس 1 میں نے اور پہلے ربانہ میں نے اس کو 2 پارٹ کر دیے تھے، اس دفعہ میں اس کو جاری رکھوں گا اور ایک ہی پارٹ میں کروں گا، کیونکہ جو اوپر ہم کہہ کے آتے ہیں وہی یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایک ایڈنگ اس کی الگ ہے۔ تو جیسے اس کی آپ اگر پارٹ 1 دیکھیں ربانہ 1 آیت نمبر 1 to 7 بقرہ کی، تو اس میں نے یہاں پہ جو پہلی ایڈنگ دی تھی وہ تھا ٹیمپورل کلاس، لیکن یہاں پہ دیکھیں سپلیکیشن اوپننگ شروع میں ہی آ رہی ہے، چونکہ ہمارا ربانہ شروع میں ہی آ گیا تو سپلیکیشن اوپننگ ہماری اس آیت کے شروع میں ہی آ گئی۔ تو ربانہ اسٹرکچر آپ جان گئے ہوں گے، اسم اور اٹیچ ضمیر، واو عطف، یہ فعل، یہ اٹیچ، اس کے مفعول، یہ اس کی مثنیٰ فاعل، اور یہ جار مجرور۔ میننگ دیکھیں، اور لارڈ ربنا میک اس جعلنا مسلمس مسلمین فار یو لک۔ اب یہ دیکھیں یہ اردو میں کوئی بھی یہاں پہ اضافہ کرے گا، انگلش میں اضافہ کرے گا، یا کوئی آپ کا ہادی مرشد یا کوئی بھی ایک نیا کنسیپٹ لائے گا نا جو پچھلے 1400 سال سے آپ نے نہیں سنا، تو یہ دور فتن ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا نیا بندہ آ رہا ہے قرآن مجید کی عجیب و غریب قسم کی تعویلیں لے کے، تو اس لیے میں یہ کورس چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں، فیملی کو دکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے نازل کیا ہے، جو کہ ایک کسان ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، تو یہ بہت فلاسفرز اور انٹلیکچوئلس کے لیے صرف نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی اس میں باطنیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے باطنی فرقے گزرے ہیں، یہ ان کے ڈائلاگز ہیں، او جی یہ تو باطنیت ہے اس میں، تو یہ تو ہر بندے کے لیے نہیں، تو ڈائریکٹ نہ پڑھو، تو یہ نہ کرو، یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ عربک لینگویج خود سیکھیں اور اس کی سمپل جو میننگ بن رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس میں ایسی آیات ہیں جن کے ابھی تک نہیں ہمیں پتہ، جیسے کہ فیوچر میں جو آئیں گے ان کے لیے ہوں گی، یا کہ وہ جیسے حروف مقطعات ہے یا کوئی اس طرح کے، ان کو چھوڑ دیں، خود قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ان کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں جن کے دل میں نقص ہے، وہ عمل تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اللہ کی عبادت دعا اپنی بخشا ہے اپنے لیے تو وہ کر ہی نہیں رہے، وہ تو خواہ مخواہ ایک لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس قرآن میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی یونیک سی بات، یونیک سا اینگل لے کے آئیں۔ چلے ووکیٹیو کنسٹرکشن ہے ربانہ کا، حرف ندا، تو یہ اسم ہے، یہ اٹیچ میں، جال اس کا امپیریٹیو ورب ہے، فعل امر ہے، اور نہ جو ہے یہ پروناؤن یعنی مفعول ہے، آبجیکٹ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اس میں آبجیکٹ مسلمین ہے، وہی پیٹرن اس کا کیا، منادا، امر اور مفعولان۔ دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مثنیٰ کی وجہ سے ہے، آن کا ورڈ آتا جائے تو آپ سمجھ جائیں ڈوئل، ولد ولدان، باب بابان، نافذہ نافذتان، سیارہ سیارتان، تو یہ مفعول مفعولان، تو یہ اس کا پیٹرن ہے۔ تو فرسٹ ایڈنگ ہوگی ہماری سپلیکیشن سے اوپننگ۔ اب آنے والے جو ہمارے آف اسپرنگز ہیں ان کے لیے پریئر ہے، تو وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
یعنی کہ ہم دونوں کو تو آپ مسلم کریں، ہم دونوں میں سے جو آف اسپرنگ بھی آنے والی ہیں نا، ان کو بھی آپ پلیز جو ہے نا اپنے لیے سبمیشن والا بنانا، یہ دعا ہے۔ تو دیکھیں ابھی اس دنیا میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ لیکن قرآن مجید آپ خود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا نا یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، انہوں نے کہا نو، یہ اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی بھی نبی نے دعا کی تو وہ جنرلی سب کو نہیں آتا کہہ لیتی کہ انہوں نے کہہ دیا تو اب جیسے ہر امت کہتی ہے کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، یہودی بھی خود کو اللہ کا چنیدہ کہہ رہے، عیسائی بھی، ہم بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، لیکن یہ اللہ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا۔ تو اس لیے دعا کا مطلب پھر اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ نہیں پہنچے گا یہ دعا یا یہ اس طرح کی بات نہیں پہنچے گی جو تجاوز کریں گے۔ تو اس لیے انفرادی طور پہ آپ کوشش کریں، اپنا رول پلے کریں۔ مین ضروریاتینہ جار مجرور پریپوزیشنل فریز، امت آبجیکٹ آف ورب، فعل کا آگے سے آبجیکٹ ہے، یہ مسلمہ جو یہ ایز اے ایڈجیکٹیو آیا ہے۔ تو اسٹرکچر کیا بنا ہے اس آیت کا؟ جار مجرور، مفعول بھی، صفت۔ اب یہ ریکویسٹ آف گائیڈنس و رینا مناسکا، یہ جو ہے یہ ایک گائیڈنس کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ تو گرامیٹیکل انیلس اوپر کر رہے ہیں، رینا امر ہے، نا آبجیکٹ ہے، مناسکا نا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں ریکویسٹ فار فارگیونیس ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ اور ریپینٹنس، توب علینا، یہ امر ہے، یہ پریپوزیشنل فریز ہے۔ آخر میں امفیٹک اسٹیٹمنٹ جو آیت نمبر 127 میں تھا اسی پہ اینڈ ہے 128 کا۔ اور ویتو کی اٹیچ ضمیر، امفسائز کے لیے منفصل ضمیر، سیگا مبالغے کا اور سیگا اور یہ نعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں، تو اس کا الگ سے بھی ہے کہ یہ پارٹیکل امفسائز ہے نہ کا، اور یہ پروناؤن آف سپریشن آئی ہے امفسائز کے لیے، اور یہ اس میں جو ہے نا کی قرآن گرامیٹک۔ تو دوبارہ سے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو یہ کافی ڈیٹیل میں نے تیار کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا نیکسٹ ربانہ انشاءاللہ 3rd کلاس میں آئے گا، 2nd میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور اس کو آپ بار بار دیکھیں، کوئی کویشچن ہو تو پوچھیں، اور دوسرا اس کو اپنے فرینڈ فیملی سرکل میں شیئر کریں، یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ لائف ٹائم میں انشاءاللہ عربک سے ریلیٹڈ چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ۔